لوگ کہتے ہیں جی یہ باتیں چھوڑیں، علی کی بات کرنے کی کیا ضرورت ہے، اہل بیت کی بات کرنے کی کیا ضرورت ہے، خلافت کی بات کرنے کی کیا ضرورت ہے، غلبہ دین کی بات کرو۔ تو میں کہتا ہوں یہ بڑی پرانی خواہش ہے لوگوں کی کہ علی کو دین سے نکال کے ایک دین کا غلبہ ہو جائے، بڑی پرانی خواہش ہے، یہ نہیں پوری ہونے والی۔ رسول رحمت علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جو دین کا غلبہ ہوا ہے، مجھے بتاؤ ایک بھی غلبہ دین کا کوئی ایک بھی کام اور اس میں علی شامل نہ ہو؟ کیا کیا مثالیں دوں آپ کو۔ اس امت کو اہل بیت کی معرفت نصیب ہوگی، شجاعت علی سے انہیں حصہ ملے گا، در علی سے شجاعت ملے گی، در اہل بیت سے ان کی روح کو تسلی ملے گی، در اہل بیت سے ان کی روحوں کو، ذکر اہل بیت سے ان کی روحیں پاک ہوں گی، دنیا کی تڑپ اور لگن اور محبت دور سے جسم سے نکلے گی، روح پاک ہوگی، اور تبھی تو دین کا غلبہ ہوگا۔ پورے دین کو یہ ناصبیت دبائے بیٹھی ہے، نبی کے پورے خاندان کو دبائے بیٹھی ہے، شجاعت علی کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، امام حسین کی قربانی کو دبایا جا رہا ہے، اور میرے پیغمبر کے خاندان کے عظیم کارنامے اور ان پر ہونے والے مصائب کو چھپایا جاتا ہے اور کہتے ہیں دین کا غلبہ۔ نہیں بھائیو، میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا، اللہ کی قسم ہے، جو یہ کمنٹ باکس میں باتیں کرتے ہیں وہ مخلص ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے کہ علی کو دین سے نکالنے سے دین کا غلبہ نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے دین کی نشأت ثانیہ کے لیے جو سب سے بڑا کام ہے وہ یہ ہے کہ پہلے لوگوں کو اللہ کے دین، صحیح دین کی معرفت دی جائے، علی کی پہچان کرائی جائے، کارنامے علی المرتضیٰ بتائے جائے، امام حسین کی قربانی کو لوگوں کے سینوں میں جاگزیر کیا جائے، بتایا جائے کھول کے کہ حسین کیوں نکلے، کون سی ایسی چیز تھی کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے میرا حسین کربلا میں چلا گیا۔ نمازیں تو ہو رہی تھی، خطبے تو ہو رہے تھے، حج تو ہو رہے تھے، کعبہ تو آباد تھا، مسجد نبوی نمازیں پڑھی جا رہی تھی، روضہ رسول پہ لوگ جاتے تھے، درود پڑھا جاتا تھا، نماز پڑھی جاتی تھی، سجدے ہو رہے تھے، جناب قاضی اپنے جناب عدالتوں میں فیصلے کر رہے تھے۔ تو کیا بات تھی کہ جس کی وجہ سے میرا حسین چھوڑ کے، حج کو چھوڑ کے چلا گیا؟ بھائیو، ایسے دین کا غلبہ ہونے والا نہیں۔ یہ دین کا غلبہ دور اول میں بھی علی کے ساتھ ہوا تھا، اور انشاءاللہ الرحمن یہ دین کا غلبہ دور آخر میں بھی علی کے بیٹے کے ساتھ ہوگا، ذکر علی کے ساتھ ہوگا، معرفت علی کے ساتھ ہوگا، محبت علی کے ساتھ ہوگا، محبت حسین کے ساتھ ہوگا۔ جن کے سینے میں محبت اہل بیت ہوگی، یزیدیت سے پاک ہوگا، انشاءاللہ وہی میدان میں اترے گا اور دین کا غلبہ کرے گا۔ کون ہوں گے؟ امام مہدی عجل اللہ فرجہم، کروڑوں سلام ہو میری طرف سے امام مہدی پر۔ ان کے دور پاک جب آئے گا، علی کا آخری بیٹا جب آئے گا، فاطمہ کا لخت جگر جب آئے گا، سیدہ زہرا کا نور نظر جب آئے گا، ابن الرسول جب آئے گا، تو تب دین کا غلبہ ہوگا۔ یہ دین کے غلبے کا ہی کام انشاءاللہ ہم کر رہے ہیں کہ لوگوں کے سامنے حق کھول رہے ہیں کہ پہچانو نبی کے خاندان کو، پہچانو سفینہ نوح کو، پہچانو ثقلین کو، اور پہچانو انی تارکم فیکم خلیفتین کو، پہچانو اللہ اکبر، مولا علی کی شجاعت کو پہچانو، اخی رسول کو پہچانو، صاحب رسول کو پہچانو، وارث رسول کو پہچانو، وصی رسول کو پہچانو، اور سلطان کربلا کو پہچانو میرے حسین کو۔ یہ اہل حدیث مکتبہ فکر کا ادنا سا ایک طالب علم تمہیں بتا رہا ہے، اہل حدیث کہتے ہی اسے ہیں جو پیغمبر کی ہر حدیث کو مانے۔ پہچانیں گے جب لوگ کہ حسین کون ہے، پھر ہوگا دین کا غلبہ اللہ کی زمین پر، اللہ کے فضل و کرم سے۔ انشاءاللہ اسی کام کے پیچھے لگے ہوئے ہیں ہم۔ اللہ ہماری توفیقات میں برکت عطا فرمائے، اور سننے والوں کے دلوں کے اندر حدیث اور جناب اہل بیت علیہم السلام کی معرفت کو بڑھاتا چلا جائے۔ وہ تمام نیک بندوں پر سلامتی ہو۔ اور صلاح الدین یوسف صاحب کے پیروکاروں، مجھے یہ بتاؤ کیا عام بندوں میں بھی شامل نہیں کرتے تم اہل بیت کو؟ عام نیک آدمیوں میں بھی، عام نیک انسانوں میں بھی شامل نہیں کرتے؟ میرے لیے تو ہر نماز میں سلامتی کی دعا ہو میں خود کروں، تم خود اپنے لیے کرو، اور جب اہل بیت علیہ السلام کی باری آتی ہے تو کیا کہتے ہو؟ یہ حرام ہے، یہ شیعہ کا کام ہے۔ اللہ کی قسم ہے، بغض شیعہ میں، شیعہ کے بغض میں، شیعہ کی مخالفت میں تم جہنم کے کنارے پہ پہنچے ہوئے ہو۔ آگے چلیں، اگلی بات، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ کہتا ہے نا کہ بھائی میرا فلاں کو سلام پہنچا دینا، میرا فلاں کو سلام پہنچا دینا، تو بندہ کیا کہتا ہے؟ جب جا کے کہتا ہے بھائی تیرے فلاں دوست نے تیرے لیے سلام کہا ہے، تو آپ نے فرمایا جواب میں کہنا ہے علیکہ وعلیہ السلام، علیکہ وعلیہ السلام، او بھائی تجھ پر بھی سلامتی ہو، وعلیہ السلام، اور اس پر بھی سلامتی ہو جس نے مجھے سلام بھیجا ہے۔ اب مجھے بتائیں، ایک گلی محلے کا میرا یار، میرا دوست، میرا عام ایک ساتھی، وہ اگر مجھے سلام بھیجتا ہے تو میں کہتا ہوں بھائی تو سلام لے کے آیا ہے، تجھ پر بھی سلامتی ہو، وعلیہ السلام، اور اس پر بھی سلامتی ہو جس نے مجھے سلام بھیجا ہے۔ عام بندہ نمازی ہے یا نہیں، دیندار ہے یا نہیں، لیکن اہل بیت علیہ السلام کے لیے اندر مروڑ پڑ جاتے ہیں، بھائی انہیں کیوں کہہ دیا علیہ السلام؟
اب نہیں چلے گا یہ کام اللہ کے فضل و کرم سے۔ اللہ اکبر۔ ان سے بڑا سنی کون ہے؟ سنیت کا ٹھیکہ اٹھانے والے جو ہیں وہ ان لوگوں کو سنیت سے باہر نکالتے ہیں جو مولا علی کی افضلیت کی بات کرتے ہیں، فضائل کی کثرت کی بات کرتے ہیں۔ اور اصل المطالب میں ایک قول حضرت امام احمد ابن حنبل کا موجود ہے، فرماتے ہیں کہ صحیح اسناد کے ساتھ جتنے زیادہ فضائل مولا علی کے آئے ہیں اتنے فضائل کسی اور کے میسر میں آئے، کسی اور کے نصیب میں میسر ہی نہیں آئے۔ اللہ اکبر۔ اور عبداللہ بن احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بابا سے احمد بن حنبل سے پوچھا کہ صحابہ کرام میں افضل کون ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، پھر فرمایا عمر، فرمایا علی کہاں گئے؟ تو فرمایا علی کے ساتھ بیٹا کسی کو قیاس نہیں کرتے، علی تو اہل بیت میں ہے، علی تو نفس رسول ہے، علی تو حدیث قصہ میں آیا ہے، علی تو اہل بیت ہے، علی تو سرخیل نبی پاک علیہ السلام کی اولاد کے سرخیل ہیں، علی تو نبی کے اوصیاء میں سے اول وسیع ہیں، علی تو میرے پیغمبر کے وارث ہیں، علی تو علم نبی کے وارث ہیں، علی تو مدینۃ العلم ہے، علی تو مدینۃ العلم باب مدینۃ العلم ہے، ابھی علی تو باب دار الحکمہ ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے جی اہل سنت، دھوکہ نہ کھائیے۔